لودھی سلطنت دہلی کی آخری سلطنت تھی جو کہ 1451 سے 1526 تک قائم رہی۔ 1412 میں سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق کے انتقال کے بعد دہلی سلطنت میں کئی سال تک اقامے رہے اور سیدوں کا خاندان مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن 1451 میں لاہور اور سرہند کے افغان صوبیدار بہلول لودھی اس نے دہلی پر قبضہ کر کے ایک بار پھر مضبوط حکومت قائم کر دی جو لودھی سلطنت کہلائی۔ اس نے جونپور بھی فتح کر لیا جہاں ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دہلی کی یہ لودھی سلطنت گرچہ جونپور سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی لیکن دہلی کی مرکزی حکومت کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کی حیثیت سب مقامی حکومتوں کی طرح صرف ایک صوبائی حکومت کی تھی۔ لودھی خاندان میں سب سے زیادہ شہرت بہلول کے لڑکے سکندر لودھی جو کہ 1499 تا 1517 کو حاصل ہے۔ آگرہ کے شہر کی بنیاد اس نے ڈالی۔ اس زمانے میں آگرہ کا نام سکندرا آباد تھا۔ شہر آباد ہو جانے کے بعد سکندر لودھی نے دہلی کے بجائے آگرہ کو دارالحکومت بنا دیا، لیکن پھر بعد میں دہلی منتقل کر لیا۔ وہ سادہ طبیعت کا حامل تھا، شاہی لباس میں تکلف پسند نہ کرتا، انتظام مملکت، جاڑے میں کپڑے اور شالوں کی تقسیم اور محتاجوں کو کھانے کی فراہمی میں خوشی محسوس کرتا۔ ہر 6 ماہ بعد محتاجوں اور مسکینوں کی فہرست اس کے سامنے پیش ہوتی اور وہ 6 ماہ کے لیے ان کے وظیفے جاری کرتا۔ البتہ سکندر لودھی اسے کا تیز تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہندوؤں سے زیادتی کر جاتا، لیکن وہ وفادار ہندوؤں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا۔ سلطان کے زمانے میں ہندوؤں نے پہلی بار فارسی پڑھنا شروع کر دی اور اس نے ان ہندوؤں کو سرکاری ملازمتیں بھی دیں۔ اس کے عہد میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی ترجمہ بھی کیا گیا۔ سکندر کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا، انتہائی نااہل حکمران تھا۔ اس کو دہلی کے قریب پانی پت کے میدان میں کابل کے مغل حکمران ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی اور اس طرح لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ فیصلہ کن جنگ پانی پت کی پہلی لڑائی کہلاتی ہے۔ ہندوستان میں بہلول لودھی سلطنت کا بانی، سادات کی بادشاہی میں سارن کا حاکم تھا۔ اصل میں یہ افغانستان سے آئے ہوئے پٹھان قبیلے سے تھا۔ لودھی ایک بطانی پشتون غلزائی قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ لودھی ان پشتون قبائل کا حصہ ہے جنہیں مشرق میں ان علاقوں میں دھکیل دیا گیا تھا جو آج کل پاکستان کا حصہ ہیں۔ لودھی اکثر اپنے بنی اسرائیلی نسل ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک گمشدہ قبیلہ ہے جو افغانستان میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں سے لودھی، سوری، خلجی، پٹھان کے افراد ہندوستان میں جا آباد ہوئے جس نے جنوبی ایشیا، ہندو پاک کا علاقہ فتح کیا تھا۔ لودھی قبیلے نے اپنے آپ کو منظم کیا اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں اس خطے زمین ہندوستان پر حکمران ہوئے۔ یہ بہترین لڑاکا افراد تھے۔ ان کے جد قیس عبد الرشید تھے جو انہیں اس مقام تک لانے میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ پشتو زبان میں ارتقائی مناظر طے کرتے کرتے یہ لفظ لودھی بنا جو دراصل لوہے دھات سے نکلا ہے جس کے معنی بڑا شخص، اعلیٰ شخصیت کے ہیں۔ اس قبیلے کے افراد نے حیرت انگیز ترقی پائی اور سلطنت دہلی پر حکومت کی۔ اس قبیلے کے ایک ممتاز شخصیت ابراہیم لودھی ہے جو دہلی کی سلطنت کا حکمران رہا۔ لودھی خاندان کے افراد اپنے نام کے آخر میں خان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو ایک لقب ہے اور ان کی شخصیت کو امتیاز عطا کرتا ہے۔ گویا خان لودھی بعض اوقات صرف خان یا لودھی ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ خان ایک امتیازی نام ہے جو امتیازی طور پر لکھا جاتا ہے، مگر اس کی قطعی یہ مطلب نہیں کہ خان کا لفظ استعمال کرنے والا لودھی یا اس زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے لودھی کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے جس میں خان پوشیدہ ہے اور لودھی اس میں اپنی قبیلے کی امتیازیت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بقول کچھ تاریخ دان بہلول لودھی محلہ قاضیاں والا ملتان میں پیدا ہوئے۔
بلول لودھی نے بیلیم خاندان کی بنیاد رکھی جو بیلیم راجپوت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حسن خدمت کے سلسلے میں لاہور اور دیپال پور کی حکومت بھی مل گئی۔ مرکز کا نظام بگڑا تو دہلی جا کر بادشاہ بن گیا اور لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس کے عہد کا سب سے بڑا واقعہ جون پور سلطنت شرقی کے ساتھ 26 سال جنگ ہے۔ مزید برآں بلول نے گولیار اور دھول پور کے کچھ علاقے فتح کیے۔ واپسی پر جلالی نژد علی گڑھ میں وفات پائی۔ بلول لودھی نے اپنے نام سے لودھی خاندان کی بنیاد رکھی اور آج اس کے 6000 خاندان انڈیا اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کے بعد اس کے بیٹے سکندر لودھی کی حکومت آئی۔ ابراہیم لودھی 1526 آخری بادشاہ تھا۔ سوری خلجی بھی پٹھان قبائل تھے۔ ہندوستان میں یہ پٹھان یعنی افغانوں کی حکومت 1206 سے 1526 تک قائم رہی۔ پھر مغلوں کا دور آ گیا۔ بلول لودھی کو خاندان لودھی کا بانی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس نے 38 بار تک دہلی پر حکومت کی۔ وہ ایک نیک، عقل مند اور فیاض قابل حکمران تھا۔ اس نے جون پور فتح کر کے اپنے بیٹے بریک شاہ کو اس کا گورنر بنایا۔ علاوہ ازیں اس نے میوات اور 2 آب بغاوتوں کو فروغ کیا۔ مجموعی طور پر بلول کا عہد امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ بلول لودھی نے 1499 میں وفات پائی۔ سکندر لودھی 1499 میں دہلی کا بادشاہ بنا جس نے 28 برس تک حکومت کی۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک قابل حکمران تھا۔ اس نے بزور شمشیر اپنے بھائی بربک شاہ گورنر نژد بدایوں کو اپنا مطیع بنایا۔ علاوہ ازیں اس نے بہار فتح کر لیا۔ اس نے دہلی کے بجائے آگرہ کو اپنا پایا تخت بنایا۔ ان اقدامات سے وہ مغرور افغان سرداروں کی طاقت ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے عوام کی خوشحالی کے لیے کئی اصلاحات نافذ کی۔ اس نے تجارت کی سرپرستی کی اور کئی ٹیکس ختم کیے۔ وہ علم و ادب کا شوقین تھا اور خود بھی ایک اچھا شاعر تھا۔ اس کا تخلص گل رخ تھا۔ 1517 عیسوی میں سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت نشین ہوا۔ چند افغان سرداروں نے اس کے چھوٹے بھائی جلال خان کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی مگر ابراہیم لودھی نے اس کو شکست دی۔ اس دوران میواڑ کے راجپوت حکمران رانا سانگا نے لودھی شہزادوں کی باہمی چپ کلش کا فائدہ اٹھا کر سلطنت لودھی کے کچھ حصوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی مگر ابراہیم لودھی نے اس کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ کچھ افغان سرداروں کی بے وفائی نے ابراہیم لودھی کو محتاط اور سخت حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے افغان امراء کے ساتھ سخت برتاؤ کیا۔ اس کے نتیجے میں سلطنت کے کئی حصوں میں بغاوتیں رونما ہوئیں۔ مثال کے طور پر بہار میں دریا خان کی وفات کے بعد اس کے بھائی بہادر شاہ نے علم آزادی بلند کیا۔ پنجاب کا حکمران دولت خان لودھی بھی ابراہیم لودھی کا دشمن بن گیا اور اس نے اپنے بیٹے دلاور خان کو کابل کے مغل حکمران بابر کے پاس بھیجا۔ بابر نے یہ دعوت قبول کر لی اور بعد میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ بالآخر 1526 میں بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اے بی پانڈے اپنی کتاب دی فرسٹ افغان امپائر ان انڈیا میں لکھتا ہے دوسرے عوامل جو بابر کی فتح کا باعث بنے وہ ابراہیم کے امراء کی غداری، بابر کی وسیع ایشیا کے مسائل سے فراغت، جنگ کے سائنسی طریقے اور ابراہیم کے قدیم جنگی حربوں کے مقابلے میں اس کی بطور سپہ سالار جنگی مہارت تھی۔ ابراہیم کی فوج اور ہاتھیوں کی کثیر تعداد بھی ایک رکاوٹ تھی کیونکہ یہ توپوں کے گولوں سے ڈر کر پیچھے ہٹے اور اپنے ہی لشکر کو سراسیمہ کر دیا۔